حسن نثار آفیشیل کے ساتھ میں ہوں سعدیہ حسین۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں جناب سلمان عابد صاحب، جو کہ معروف صحافی اور کالم نگار ہیں، جو کہ قومی بین الاقوامی معاملات پر بڑے مفصل انداز میں لکھتے اور بولتے ہیں۔ آج ہم ان سے عمران خان کی طرز حکومت اور سوشل میڈیا کی چند خامیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر پر جو عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اس میں واقعی ٹرمپ کی کوئی سازش ہے یا مودی اور ٹرمپ نے مل کے کوئی چال چلی ہے؟ نہیں، دیکھیں، کوئی چال نہیں چلی۔ بنیادی طور پہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہندوستان کے اندر جو حکومت آئی ہے نریندر مودی کی، اس نے اپنے پارٹی مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے اور اکثریت سے آئیں گے تو وہ سب سے پہلے کشمیر کی آئینی حیثیت جو ہے اس کو تبدیل کریں گے۔ یہ جو نعرہ تھا، یہ تو ان کا پرانا نعرہ طے شدہ تھا۔ اچھا، ہوا یہ کہ مودی صاحب کے اوپر دو طرح کے پریشر تھے۔ ایک پریشر ان کے اوپر یہ تھا کہ جو کشمیر کے اندر اس وقت ریزسٹنس کی موومنٹ چل رہی ہے، جو کشمیری لوگ چلا رہے ہیں، اس نے تحریک نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلائز کر لیا ہے اور ایک عالمی دنیا میں اپنی حیثیت کو منوا لیا ہے۔ تو مودی حکومت اس سے کافی پریشان نظر آتی تھی۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، اس میں جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی، یورپین یونین کی رپورٹ آئی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی، اس نے بھی بھارت کو ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس میں وہ زور دیتے ہیں کہ جس ثالثی کے کانٹیکس میں خود مجھے نریندر مودی نے کہا تھا کہ اس میں آپ رول پلے کریں، تو اس سے بھارتی حکومت ایک دفعہ پھر ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی گئی اور براہ راست آج تک نریندر مودی نے اس کا جواب نہیں دیا کہ یہ بات میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹرمپ ہے وہ بار بار انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ گفتگو انہوں نے مجھ سے کی تھی اور میں نے ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کی، لیکن عملی طور پر پھر انہوں نے آ کر وہ جو کچھ کیا کشمیر میں 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے، بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو پاکستان کے حق میں ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے کبھی بھی 370 کو 35A کی لیجیٹیمائز پوزیشن کو کبھی اون نہیں کیا تھا، خاص طور پہ 370 کو تو ہم نے بالکل اون نہیں کیا تھا، نہ کشمیری اون کرتے تھے۔ لیکن اس سے فائدہ پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل دروازہ کھل گیا ہے اور اب ہم بین الاقوامی دنیا کو موبلائز کرنے میں زیادہ بہتر طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ جو بائی لیٹرل معاملہ تھا ہندوستان پاکستان کا، اس کو تو بھارت نے بریک کر دیا بالکل۔ اور یہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کا بڑا رول ہے، تو اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے وہ تو ایک انٹرنیشنلائز ہو گیا، تو یہ تو مودی کے خلاف گیا ہے بنیادی طور پر، اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے خود، ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ہندوستان سے کہ مودی نے ایک ایسی شاٹ کھیلی ہے جس کا نقصان خود بھارت کو ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 14-15 دن ہو گئے وہاں پہ کرفیو نافذ ہے، اگر یہ وہاں کے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا 370 کے خاتمے کو، 35A کے خاتمے کو، تو پھر یہ 15 دن تک کرفیو کیوں لگایا ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے زیادہ گین کیا ہے ہندوستان کے مقابلے میں کشمیر کے تنازع میں۔ آج پوری دنیا میں کشمیر کی حیثیت کو جس طرح سے تسلیم کیا جا رہا ہے، اب پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رچرڈ باؤچر نے، جو امریکہ کے سابق وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اب ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کے تنازع میں معاملات بگڑیں گے تو براہ راست بھارت ذمہ دار ہوگا، کیونکہ بھارت اس وقت جو حرکت کر رہا ہے اس سے پورے خطے کا جو امن ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے پاکستان بار بار ایک بات کر چکا ہے کہ اصل فیصلہ جو ہے نا وہ پاکستان ہندوستان نے نہیں کرنا، کشمیر کے بارے میں اصل فیصلہ کشمیریوں نے کرنا، خود کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ ہے نا، ہم تو اس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اب جو کشمیری کیا چاہتے ہیں اس کے لیے ریفرینڈم کروا لیا جائے، بالکل، اگر وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اب عالمی دنیا، اور یہ بار بار عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اگر عالمی دنیا نے اس وقت اپنا کردار ادا نہ کیا اور خاموشی اختیار کی، مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، تو جو حالات خراب ہوں گے، جو بگاڑ پیدا ہوگا ہندوستان پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع میں، اس کی ذمہ داری بھی براہ راست عالمی قوتوں پر ہوگی، کیونکہ عالمی، اور یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کا مسئلہ اگر کبھی ریزالو ہوا تو یہ عالمی طاقتوں کی مداخلت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت کسی ڈیفینسو پوزیشن پہ کھڑا ہے، پاکستان اس وقت ایک بہتر پوزیشن پہ کھڑا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل موبلائزیشن ہم نے زیادہ بہتر کی ہے، اور اب انٹرنیشنل دنیا کو ہم یہ باور کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ بھارت کا جو طریقہ کار ہے کشمیر کے تنازع میں وہ جارحیت پر مبنی ہے، اور اس سے پورے خطے کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ جو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے آئی ہے۔ برکا دت وہاں سے جس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں، ارندھتی رائے جس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں، وہاں کے شاعر ادیب روزانہ کی بنیادوں پر دلی میں، کلکتہ میں، مدراس میں مظاہرے ہو رہے ہیں مودی حکومت کے خلاف، یہ تو ہمارے لیے تو پلس پوائنٹ ہے ایک سطح کے اوپر۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کشمیر کے بارے میں ایک پلس پوائنٹ کے ساتھ اچھی حکمت عملی اختیار کی ہے اور بھارت کو ایکسپوز کیا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان بار بار دنیا کو یہ باور کروا رہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے،
ہماری اس خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنا کر خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے بار بار باور کروایا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے افغانستان کا ایک ریزولوشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اگر اس وقت کشمیر کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو براہ راست اس کا اثر جو ہے افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے.